اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم خواتین حضرات۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسلام کے پہلے مرکز کے حوالے سے بات کی کہ اسلام کی تبلیغ کیسے شروع ہوئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کی قریش نے کیا کیا سازشیں کی، اور صحابہ کرام کو کن کن مشکل آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چاند کے دو ٹکڑے کیسے ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسے عجیب و غریب مطالبات کیے، اور وہ تین کون سے سوال تھے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھے گئے، جن کا جواب لے کر حضرت جبرائیل امین آسمان سے زمین پر تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر صحابہ کرام نے کہا، ہمیں قریش کی طرف سے آپ کے بارے میں خطرہ ہے، ہم تو کوئی ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا خاندان قریش سے اس کی حفاظت کرتا رہے۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میری پرواہ نہ کرو، اللہ میری حفاظت خود فرمائیں گے۔ دوپہر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں پہنچ گئے۔ آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اس وقت قریش اپنے گھروں میں تھے۔ اب انہوں نے بآواز بلند قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ قریش نے آواز سنی تو کہنے لگی، اس غلام زادے کو کیا ہوا؟ کوئی اور بولا، محمد جو کلام لے کر آئے ہیں یہ وہی پڑھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرکین ان کی طرف دوڑ پڑے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوٹے کھاتے رہے اور قرآن پاک پڑھتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے سورت کا زیادہ تر حصہ تلاوت کر ڈالا۔ اس کے بعد وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے۔ ان کا چہرہ اس وقت لہو لہان ہو چکا تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مسلمان بول اٹھے، ہمیں تمہاری طرف سے اسی بات کا خطرہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے دشمنوں کو میں نے اپنے لیے آج سے زیادہ ہلکا اور کمزور کبھی نہیں پایا۔ اگر تم لوگ کہو تو میں کل پھر ان کے سامنے جا کر قرآن پاک پڑھ سکتا ہوں۔ اس پر مسلمان بولے، نہیں، وہ لوگ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں آپ انہیں وہ کافی سنائے ہیں۔ کفر کا یہ ظلم اور ستم جاری رہا۔ ایسے میں ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے پاس موجود تھے۔ ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا، اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گالیاں دینے اس نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سر پر مٹی پھینکی۔ عبداللہ زدہ کی باندی نے یہ منظر دیکھا، پھر ابو جہل آپ کے پاس سے چل کر حرم میں داخل ہوا۔ وہاں مشرکین جمع تھے، وہ ان کے سامنے اپنا کارنامہ بیان کرنے لگا۔ اسی وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں موجود تھے۔ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تلوار ان کی کمر سے لٹک رہی تھی۔ وہ اس وقت شکار سے واپس آ رہے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب شکار سے لوٹتے تو پہلے حرم میں جا کر طواف کیا کرتے تھے، پھر گھر جایا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے عبداللہ بن زدہ کی باندی کے پاس سے گزرے۔ اس نے سارا منظر خاموشی سے دیکھا اور سنا۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حمزہ، کچھ خبر بھی ہے؟ ابھی یہاں ابو حکم بن حسا یعنی ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ یہاں بیٹھے تھے، ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا، انہیں تکلیف پہنچی، گالیاں دی اور بہت طرح کی پیچھے آیا۔ آپ کے بھتیجے نے جواب میں اسے کچھ بھی نہ کہا۔ ساری بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم جو کچھ بھی بیان کر رہی ہو یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا؟ اس نے فوراً کہا، ہاں میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے، چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، فوراً حرم میں داخل ہوئے۔ وہاں ابو جہل موجود تھا، وہ قریشیہ کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ سیدھے اس تک جا پہنچے، ہاتھ میں کمان تھی، بس وہی کھینچ کر اس کے سر پر دے ماری۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، تو محمد کو گالیاں دیتا ہے؟ سن لے، میں اس کا دین اختیار کرتا ہوں، جو کچھ وہ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں اور وہی کہتا ہوں۔
اب اگر تجھ میں ہمت ہے تو مجھے جواب دے۔ ابو جہل ان کی منت سماجات کرنے لگا اور بولا، وہ ہمیں بے عقل بتاتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کے راستے کے خلاف چلتا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اور خود تم سے زیادہ بے عقل اور بیوقوف کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کے ٹکڑے پوجتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی یہ الفاظ سن کر ابو جہل کے خاندان کے کچھ لوگ ایک دم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے اور انہوں سے کہا، اب تمہارے بارے میں ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ جواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آؤ، کون ہے مجھے اس سے روکنے والا؟ مجھ پر حقیقت روشن ہو گئی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ حق اور سچا ہے۔ اللہ کی قسم میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنے لوگوں سے کہا، ابو مارا یعنی حضرت حمزہ کو چھوڑ دو، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کے ساتھ ابھی کچھ برا سلوک کیا تھا۔ وہ لوگ ہٹ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے۔ گھر آ کر انہوں نے الجھن محسوس کی کہ میں قریش کے سامنے کیا کہہ کر آیا ہوں۔ میں تو قریش کا سردار ہوں، لیکن پھر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگا۔ آخرکار شدید الجھن کے عالم میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ، اگر یہ سچا راستہ ہے تو میرے دل میں یہ بات ڈال دے، اور اگر یہ ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے اس مشکل سے نکال دے جس میں میں گھر چکا ہوں۔ وہ رات انہوں نے اسی الجھن میں گزاری۔ آخر صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ سے عرض کیا، بھتیجے، میں ایسے معاملے میں الجھ گیا ہوں کہ مجھے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، اور ایک ایسی صورتحال میں رہنا جس کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ سچائی ہے یا نہیں، بہت سخت معاملہ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متجسس قبری سنائی۔ آپ کے واضح نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا نور عطا فرمایا، اور وہ بول اٹھے کہ اے بھتیجے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، بس اب تم اپنے کو کھل کر پیش کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، اور ہم نے اسے ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اسے لیے ہوئے چلتا پھرتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سگے چچا تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ قریش کے سب سے مزید فرد تھے، اس کے ساتھ وہی قریش کے سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور خوددار انسان تھے۔ اور اسی بنیاد پر جب قریش نے دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مزید قوت حاصل ہو گئی ہے، تو انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچانے کا سلسلہ بند کر دیا، لیکن اپنے تمام ظلم و ستم اب کمزور مسلمانوں پر جس قبیلے کبھی کوئی شخص مسلمان ہو جاتا اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے، ایسے لوگوں کو قید کر دیتے تھے، بھوکا پیاسا رکھتے تھے، تپتی ریت پر لٹا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کا یہ حال ہو جاتا کہ وہ سیدھا بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ اس ظلم اور زیادتی پر سب سے زیادہ ابو جہل لوگوں کو اکساتا۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ کا پورا نام بلال بن رباح تھا، یہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ پہلے عبداللہ بن زدہ کے غلام تھے۔ عبداللہ بن زدہ کے غلام تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھے کہ اسلام کا آغاز ہوا اور اس کا نور پھیلا، تو عبداللہ بن زدہ نے اپنے 99 غلاموں کو اس خوف سے مکہ سے باہر بھجوا دیا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ بس اس سے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسلام کی روشنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی، یہ ایمان لے آئے۔
مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک دن انہوں نے کعبہ کے چاروں طرف رکھے بتوں پر گندگی ڈال دی، ساتھ ہی وہ ان بتوں پر تھوکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا۔ یہ بات قریش کو معلوم ہو گئی تو فوراً عبداللہ بن زدہ کے پاس آئے اور اس سے بولے تم بے دین ہو گئے ہو۔ اس نے حیران ہو کر کہا کیا میرے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ اس پر وہ بولے تمہارے غلام بلال نے آج ایسا کیا ہے، کیا وہ حیرت زدہ رہ گیا؟ عبداللہ بن زدہ نے فوراً قریش کو 100 درہم دیے تاکہ بتوں کو جو توہین ہوئی اس کے بدلے میں ان کے نام پر کچھ جانور ذبح کر دیا جائے۔ پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا، اس نے انہیں رسی سے باندھ دیا، تمام دن بھوکا پیاسا رکھا۔ پھر اس کے بعد اس کا یہ روز کا معمول بن گیا۔ جب دوپہر کا وقت سورج آگ برسانے لگتا تو انہیں گھر سے نکال کر تپتی ہوئی ریت پر چت لٹا دیا جاتا تھا۔ اس وقت ریت اس قدر گرم ہوتی تھی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا۔ وہ اسی پر بس نہیں کرتا تھا، ایک وزنی پتھر منگواتا اور ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ سے بھی ہل نہ سکے۔ پھر وہ بدبخت ان سے کہتا اب یا تو محمد کی رسالت اور پیغمبر میں رسالت کو چھوڑ دے۔ پیغمبر فرماتے ہیں عہد یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح اسلام سے نہ ہٹا سکے تو تنگ آ کر عبداللہ بن زدہ نے انہیں عمیر بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شخص ان پر اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم کرنے لگا۔ ایک دن انہیں اسی قسم کی خوفناک سزائیں دی جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد کی شدت میں بھی عہد پکار رہے تھے۔ آپ نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر فرمایا بلال تمہیں عہد کی نجات دلائے گا۔ پھر ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے۔ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹا رکھا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے دردناک منظر دیکھ کر بن خلف سے کہا کیا اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک تم اس سے عذاب دیتے رہو گے؟ بن خلف نے جل کر کہا کہ تم ہی نے اسے خراب کیا ہے، اس لیے تم ہی اسے نجات کیوں نہیں دلا دیتے؟ اس کی بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میرے پاس بھی ایک حبشی غلام ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور تمہارے ہی دین پر ہے، میں ان کے بدلے تمہیں وہ دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر بولا مجھے سودا منظور ہے۔ یہ سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حبشی غلام اس کے حوالے کر دیا اور اس کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا خوب سودا ہوا۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشی غلام دنیا کے لحاظ سے بہت زیادہ قیمتی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمیر بن خلف نے غلام کے ساتھ 10 اوقیہ سونا بھی طلب کیا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ مطالبہ بھی مان لیا تھا۔ چنانچہ آپ نے اسے ایک یمنی چادر اور کچھ سونا دیا تھا۔ ساتھ ہی آپ نے عمیر بن خلف سے فرمایا تھا اگر تم مجھے 100 اوقیہ سونا بھی طلب کرتے تو میں تمہیں وہ بھی دے دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرمایا۔ یہ وہ مسلمان غلام تھے جنہیں اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان میں ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ایک عامر بن فہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، انہیں اللہ تعالیٰ کا نام لینے پر بڑے سخت عذاب دیے جاتے تھے۔ یہ قبیلہ بنی تیم کے ایک شخص کے غلام تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا۔ آپ نے اپنے رشتہ دار سے خرید کر انہیں بھی آزاد فرمایا۔ پھر ایک صاحب ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ سوان بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ سوان بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ابتدا میں مسلمانوں کے سخت خلاف تھے۔ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لاتے۔ ایک روز انہوں نے ابو بکیہ رضی اللہ
ابو بکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا رکھا تھا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے۔ اس وقت صفن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اسے ابھی اور عذاب دو، یہاں تک کہ محمد آ کر اسے اپنے جادو سے نجات دلائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سوان بن ام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح جنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک عورت کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس قدر خوفناک سزائیں دی گئیں کہ وہ بیچاری اندھی ہو گئی۔ ایک دن ابو جہل نے ان سے کہا، جو کچھ تجھ پر بیت رہی ہے یہ سب لات و عزا کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی جنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لات اور عزا نہ کوئی نفع پہنچا سکتے نہ کوئی نقصان۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آسمان والے کی مرضی سے میرا ہو رہا ہے۔ میرے پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھی تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ نے انہیں لوٹا دی۔ اس بات کا جب کافروں کو پتا چلا تو وہ بول اٹھے، یہ محمد کی جادوگری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پھر بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح ندیہ نام کی ایک باندی تھی، ان کی ایک بیٹی تھی، دونوں ولید بن مغیرہ کی باندی ہوا کرتی تھی۔ انہیں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا تھا۔ عامر بن فاہرہ کی بہن اور ان کی والدہ بھی تھی، ایمان لے آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی بادلہ تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ کافروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی بہت کوشش کی مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت ام انمر نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی دل جوت سے معلوم ہو گئی، ان سے کہا، اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دی۔ وہ لوہے کا کڑا لے کر آگ میں گرم کرتی، خوب سرخ اور لال ہوا کرتی، پھر اس کو حضرت خبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دیا کرتی۔ آخر حضرت خبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اس طرح وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہا طباق سر پر رکھوا ہے۔ اس نے یہ کام حضرت خبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا۔ اب آپ وہ حلقہ خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھا کرتے۔ حضرت خبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم ستم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میری یہ الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنا پڑے۔ ان کے جسم پر لوہے کی کنگ کیا جاتی تھی جن سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی، مگر یہ تکالیف بھی ان کو دین سے نہ ہٹا سکی، اور ان کے سروں اور ان کے چاروں اور جلا کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ اسی طرح پھیلائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آگے کی ویڈیو دیکھنا ہے تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو لمبی ہو جائے اس لیے اسی پر میں بند کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔